تعلیمات پر ایمان رکھتے، جبکہ مجوسی جو ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ اور کوئی آسمانی مذہب اور تعلیمات نہیں ہے۔ لہذا مجوسی مذہب کے مقابلے میں اہل کتاب کا جو مذہب ہے وہ بہتر ہے۔ لہذا بچہ ماں باپ میں سے جو دین کے لحاظ سے بہتر ہے اس کے تابع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے، اور اس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جبکہ دیگر غیر مسلموں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ والاصل فی ذلک ان الولد یتبع خیر الابوین دینا، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے ماں باپ میں سے جو دین کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو مجوسی مذہب کے مقابلے میں اہل کتاب کا جو مذہب ہے وہ بہتر ہے، تو بچہ اسی کے تابع سمجھا جائے گا۔ فائدہ: اذا تزوج الكافر بغیر شہود او فی عدت کافر وذلك فی دین جائز ثم اسلم اقر علیہ ولا يحتاجان الى نکاح جدید۔ کہتے ہیں اذا تزوج الکافر بغیر شہود، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بغیر گواہوں کے نکاح کرے کسی کافر عورت کے ساتھ، یعنی کافر مرد اپنے کافروں والے طریقے کے مطابق، اگر ان کے مذہب میں یہ جائز ہے کہ بغیر نکاح بغیر گواہوں کے نکاح کرنا جائز ہے، ہمارے مذہب میں اسلام میں بغیر گواہ کے نکاحوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہے۔ لا نکاح بغیر شہود، بغیر گواہوں کے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو دو گواہوں کا ہونا، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو پھر نکاح درست ہوگا، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم مرد نے غیر مسلم عورت سے نکاح کیا اور وہ بغیر گواہوں کے نکاح کیا، تو اسلامی تعلیمات کی روح سے تو نکاح درست نہیں ہے، لیکن ان کے مذہب میں درست ہے۔ کہتے ہیں او فی عدت کافر، یا ایک کافر مرد نے ایک کافر عورت سے نکاح کیا جبکہ وہ کافر عورت کسی کافر مرد کی عدت میں تھی، یعنی اس کافر مرد نے اس کو طلاق دی تھی، ابھی عدت گزار رہی تھی، یا اس مرد کا انتقال ہوا اور وہ عورت عدت میں تھی، تو پیچھے گزر چکا ہے جیسے کہ کسی کی منقوہ سے نکاح جائز نہیں ہے، کسی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، اس طرح اس کی معتدہ سے، یعنی اگر اس نے طلاق دیے یا وہ اس کا انتقال ہوا، جب تک عدت نہ گزرے اس عورت سے کسی دوسرے مرد کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کافر مرد نے کسی کی یعنی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کر لیا، وذلک فی دین جائز، اور یہ ان کے مذہب میں اور ان کے دین میں جائز ہو، ثم اسلم، پھر یہ دونوں میاں بیوی کہ جنہوں نے حالت کفر میں نکاح کیا تھا اپنے کافروں والے طریقے کے مطابق، پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں اقر علیہ، ان دونوں کو اس نکاح پر برقرار رکھا جائے گا، یعنی اسلام لانے کے بعد دوبارہ ان کے درمیان نکاح کرنے کی یا تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يحتاجان الى نکاح جدید، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حالت کفر میں جو نکاح کیا ہے، تو حالت کفر میں کفار جو ہیں وہ فروعی احکام کے وہ مکلف نہیں ہیں، ہاں صرف ایمان کے مکلف ہیں۔ کافروں کو اس بات کا پابند ہے کہ وہ ایمان لائیں، قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری، یہ نہیں سوال ہوگا۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، تو ان سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن ان سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ تو چونکہ کفار جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مکلف نہیں ہیں، صرف ایمان کے مکلف ہیں، لہذا جس طریقے سے تو نکاح جو ہے یہ فروعی احکامات میں سے ہے، تو جس طریقے سے وہ نکاح کر لیں اور ان کے مذہب کے مطابق اگر وہ درست ہے تو وہ نکاح درست ہے۔ اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
زمانے جاہلیت میں کیے ہوئے نکاحوں کو برقرار رکھا اسلام لانے کے بعد. کسی غیر مسلم جوڑے سے آپ نے یہ نہیں کہا جب وہ مسلمان ہو جائے کہ بھئی تم دوبارہ نکاح کر لو. ہاں اگر یہ صورت بنے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ دونوں غیر مسلم تھے, ان میں سے ایک مسلمان ہوا دوسرا مسلمان نہ ہو, شوہر مسلمان ہو جائے بیوی مسلمان نہ ہو, یا بیوی مسلمان ہو جائے شوہر مسلمان نہ ہو, تو اس صورت میں پھر مسئلہ وہاں پر گزر چکا ہے کہ قاضی جو ہے وہ دوسرے کو بلا کر اس پر اسلام پیش کرے گا کہ بھئی اس سے کہا جائے گا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے, وہ دونوں میاں بیوی ہوں گے. اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کر دے تو پھر نکاح ختم ہوگا, پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرے گا. تو اگر دونوں اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا پرانا نکاح باقی رہے گا, جو جاہلیت کے مطابق انہوں نے کیا تھا وہ برقرار ہے, اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں اذا تزوج المجوسی امہ او بنتہ ثم اسلم فرق بینہما. کہتے ہیں اگر کسی مجوسی نے آتش پرست نے نکاح کیا اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے, پھر دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے, تو کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی. مجوسی مذہب میں اپنی محرم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے, تو وہ ماں بہن بیٹی اور خالہ پھوپھی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں, اجنبیہ اور محرم میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو اگر کسی مجوسی نے اپنے مذہب کے مطابق اپنی محرم عورت سے حالت مجوسیت میں نکاح کر لیا, پھر وہ دونوں مسلمان ہو جائیں تو اب ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی. اس لیے کہ محرمیت جو ہے جس طرح ابتداءً نکاح کے لیے نکاح کے منافی ہے, اسی طرح بقاءً نکاح کے بھی منافی ہے, کہ اگر دونوں میاں بیوی محرم ہیں تو یہ نکاح باقی نہیں رہے گا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور جدائی کر دی جائے گی. اس لیے کہ اپنی محرم عورت سے نکاح کرنا یہ شریعت میں باطل ہے. آگے کتاب و رضاع, آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر رضاع کہتے ہیں دودھ پلانے کو, رضاعت دودھ پینا یا دودھ پلانا, ارضاع دودھ پلانا اور رضاعت دودھ پینا. دودھ پینے کے مسائل, کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو اس عورت اور بچے کے درمیان حرمت ثابت ہوگی کہ دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے, اور ان کے درمیان اس طرح رشتہ و تعلق پیدا ہوگا جیسے نسب کے اعتبار سے رشتہ و تعلق ہوتا ہے. تو فرمایا کم شہرن مدت الرضاع التي لا يجوز الارضاع بعدها, کہتے ہیں کہ دودھ پینے کے لیے مدت جو ہے وہ کتنے مہینے کہ جس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو کتنے عرصے تک اس کو دودھ پلانا جائز ہے, اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مدت رضاعت. مدت رضاعت دودھ پینا یا دودھ پلانا, اس کا عرصہ کتنا ہے, کتنے عرصے تک کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے. جواب مدت الرضاع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 30 شہرا وعندهما رحمہما اللہ سنتان. فرمایا کہ مدت رضاعت دودھ پینے کی مدت کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ کہتے ہیں 30 شہرا, وہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال. یہ دودھ پینے اور پلانے کی مدت ہے کہ اتنی مدت تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. وعندهما اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 شاگرد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے, 2 ساتھی, یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم کرے, ان کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ سنتان 2 سال ہے. مدت رضاعت 2 سال, کہ 2 سال تک امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال اور امام ابو محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک 2 سال. اور فتویٰ جو ہے یہاں پر امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر ہے کہ 2 سال یہ مدت رضاعت.
فرمایا ایو حکم یتعلق برضاع، کون سا حکم رضاعت سے متعلق ہوتا ہے، دودھ پینے سے کیا کیا احکامات شریعت کے لاگو ہوتے ہیں؟ جواب، اذا حصل الرضاع في مدته على اختلاف القولين قليلا كان او كثيرا يتعلق به حرمة النكاح بين الرضيعين وبين الرضيع والمرضع وأصول المرضعة وفروعها. وقد ذكر الله تعالى في بيان المحرمات الأمهات المرضعات والأخوات المرضعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. فرمایا کہ اذا حصل الرضاع في مدته، جب دودھ پینا یہ حاصل ہو جائے مدت رضاعت کے اندر، مدت رضاعت کے اندر دودھ پینا پایا جائے کہ بچہ جو ہے مدت رضاعت کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے، علی اختلاف القولین، اور مدت رضاعت کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے یعنی 30 مہینے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے. تو صاحبین کے نزدیک 2 سال کے اندر اور امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے، کہتے ہیں قلیلا کان او کثیرا، چاہے یہ دودھ زیادہ ہو یا کم ہو، یہ دودھ اس نے جو پیا ہے یہ کم پیے یا زیادہ پیے، یتعلق بھی حرمت النکاح، اس سے نکاح کی حرمت متعلق ہوگی، نکاح حرام ہوگا، بین الرضیعین و بین الرضیع والمرضع. اب کس کے ساتھ نکاح حرام ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بین الرضیعین، ان دو دودھ پیتے بچوں کے درمیان، مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، ان دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا، حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں، نسب کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے اجنبی ہیں، لیکن ان دونوں نے مل کر ایک تیسری عورت کا دودھ پیا، تو یہ دونوں بچے جو ہیں آپس میں رضیع کہلائیں گے، یعنی رضاعی بہن بھائی. اگر دونوں لڑکے ہیں تو دونوں رضاعی بھائی، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو وہ دونوں آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے. تو ان دونوں کا آپس میں بھی نکاح حرام ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں رضاعی، دودھ شریک بہن بھائی، تو دودھ دو شریک بہن بھائیوں کے درمیان نکاح حرام ہے. وبین الرضیع والمرضع، اسی طرح اس بچے اور دودھ پلانے والی عورت کے درمیان بھی نکاح حرام ہوگا. رضیع کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، کہ یہ جو بچہ جس نے دودھ پیا ہے اور وہ عورت جس نے اس کو دودھ پلایا، ان دونوں کے درمیان بھی نکاح حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں اب ماں بیٹا یا ماں بیٹی بن جائیں گی. تو ماں کا اپنے بیٹے سے نکاح حرام ہے، اس طرح اپنے رضاعی بیٹے سے بھی نکاح حرام ہے. وَأُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَفُرُوعِهَا، اس طرح اس دودھ پیتے بچے کا نکاح اس دودھ پلانے والی عورت کے اصول سے مراد اس کے باپ دادا سے، اس کے پردادا اور اس طرح اس کے نانا وغیرہ سے نکاح حرام ہے. جو اوپر ہیں ماں باپ، ان کو اصول کہا جاتا ہے. تو اس بچے کا نکاح اس دودھ پلانے والی عورت کے اصول سے بھی حرام ہے. وفروعها، اور اس کے فروع سے مراد اس کی اولاد، مثلا اس عورت کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا پوتا اور اس کی پوتی، ان کے ساتھ اس دودھ پیتے بچہ اور بچی کا نکاح حرام ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی اور فروع کے لحاظ سے ان کی اولاد میں داخل ہے. تو جس طرح اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنے پردادا اور نانا سے نکاح حرام ہے، اسی طرح اپنے رضاعی باپ سے اور اپنے رضاعی دادا سے بھی نکاح حرام ہے. جس طرح اپنے بھائی سے، اپنے بھتیجوں سے نکاح حرام ہے، بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن اور رضاعی بھتیجوں اور بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہوگا.
کہتے ہیں وقد ذکر اللہ تعالی فی بیان المحرمات اللہ تعالی نے محرمات کے بیان میں ذکر کیا الامہات المرضعات دودھ پلانے والی عورتوں کا. یہ سورہ نساء میں پورا ایک رکوع جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کے بیان میں نازل فرمایا. یعنی جن عورتوں سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کو محرمات کہا جاتا ہے. جیسے قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ دودھ پلانے والی عورت سے نکاح حرام ہے. اچھا، والاخوات المرضعات، اسی طرح دودھ پینے والی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم من الرضاعت ما حرم من النسب. اللہ تعالی حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے وہ رشتے حرام کیے ہیں جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ پھر کل ہوگی.